ریڑھی والے سے 50 روپے کے پکوڑے خریدے۔ پکوڑے ختم ہوئے تو اخبار پر ایک خبر پر نظر میری پڑی۔ کسی بزنس مین نے اپنی بیٹی کے اخبار میں رشتے کا اشتہار دیا تھا اور ساتھ ساتھ گھر داماد بننے کی شرط بھی لکھی تھی۔ میں بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تو مجھ سے پہلے کافی لوگ موجود تھے، لیکن وہ واپس آ رہے تھے۔ کہنے لگے، لڑکی بہت خطرناک حد تک پاگل ہے، اسے دیکھ کر وحشت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ رکشہ چلانے سے بہتر ہے کہ میں لڑکی سے شادی کر کے کروڑ پتی بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سہاگ رات جب میں اپنی دلہن کے پاس آیا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی خوف آنے لگا تھا۔ لپسٹک سے اس نے اپنا سارا چہرہ خراب کیا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ناخن بھی تھے۔ کسی اینگل سے وہ دلہن نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ زبردستی اسے سرخ جوڑا پہنایا گیا تھا، لیکن وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ چکی تھی۔ اسی کمرے میں لگی ایک تصویر پر میں نے غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی اس پاگل دلہن کو پہچان چکا تھا، جو کہ کچھ سال پہلے میں ایک کالج میں کینٹین میں کام کرتا تھا۔ کام بہت اچھا چل رہا تھا، میرا مالک بھی بہت اچھا تھا، جو وقت پر مجھے معقول تنخواہ بھی دیتا تھا۔ میں کافی خوش تھا کیونکہ مناسب تنخواہ میں گھر کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ والدہ بہت خوش تھی کیونکہ ان پیسوں سے اس کا علاج بھی ہو رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹے میرے ایک بہن اور بھائی تھا، ان کی پڑھائی بھی پوری ہو رہی تھی، فیس بھی پوری دی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ کینٹین بند ہو گئی۔ میرے لیے بہت مسئلہ بن گیا۔ دراصل کینٹین میں ملنے والی کچھ ڈرنکس ایکسپائر تھی۔ کچھ طالب علموں نے ڈرنک پیا تو ان کی حالت بگڑنے لگی۔ 4 میں سے 1 جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 3 کی حالت بہت تشویشناک تھی اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی جان تو بچ گئی، لیکن اس واقعے کے بعد کالج انتظامیہ کی طرف سے کینٹین کے مالک پر پرچہ بھی کیا گیا۔ عدالت کی طرف سے ان پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ کینٹین کا مالک تو جیل میں گیا اور میں واپس اپنے گھر آیا۔ ان حالات میں میری ماں کافی پریشان ہوئی، لیکن میں نے اپنی ماں کو تسلی دی کہ ماں سب کچھ بہتر ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی بھی ہوٹل میں ڈھنگ کی جاب نہ ملی تو دلی طور پر میں کافی پریشان تھا، لیکن میں نے اپنی یہ پریشانی گھر والوں پر ظاہر نہیں کی تھی۔ میں محض 10 برس کا تھا جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے میں تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، حالانکہ تعلیم میں کافی اچھا تھا۔ استاد ہمیشہ میری تعریف کرتے تھے، لیکن وقت ہی کچھ ایسا تھا، مجھے گھر والوں کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا اور پھر ایک ورکشاپ پر کام کرنے لگا۔ ورکشاپ کا مالک ظالم شخص تھا، وہاں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ پھر ہوٹلوں میں کام کرتا، ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل جاتا اور یوں زندگی کا پتہ چل رہا تھا۔ حالانکہ میں بہت کم کماتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت ایسی ڈالی تھی کہ کم تنخواہ میں بھی گھر کا سرکٹ چل رہا تھا کہ کبھی کسی چیز کی کمی نہ آ سکی۔ اس کے بعد کالج کی کینٹین پر ملازمت کرنے لگا۔ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ 2 سالوں میں کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہوا، لیکن شاید قسمت میں ایسا حادثہ لکھا تھا کہ ایکسپائری سافٹ ڈرنکس کی وجہ سے کینٹین بند ہو گئی اور میں دوبارہ بے روزگار ہو گیا۔ ایک ماہ مجھے کام نہیں ملا تو میرے دوست انور نے ایک دن مجھے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو لے کر کافی پریشان ہو، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ میرا ایک رکشہ ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اگر تم اس رکشے کو چلاؤ تو مجھے امید ہے کہ گھر کے کافی اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ اب پانی میرے سر سے بھی اوپر گزر چکا تھا، گھر میں فاقے پڑنے والے تھے اور میں اپنے بہن بھائیوں کی فیس کے لیے بھی کافی پریشان تھا، لہٰذا میں نے فوراً ہاں کر دی۔ یہی کہا، جب تک تمہیں اچھی جاب نہیں مل جاتی تب تک تم میرا رکشہ استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے اپنے دوست انور کا شکریہ ادا کیا جس نے مشکل کی اس گھڑی میں میرا ساتھ دیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک چیز کا خیال رکھنا، کیونکہ زندگی میں زیادہ تو نے رکشہ نہیں چلایا اور اس بات کا تجربہ تمہیں نہیں ہے، بس احتیاط کرنا کہ کبھی رکشہ خراب نہ ہو، کسی قسم کا حادثہ نہ ہو۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں اسے اپنی ذاتی سمجھ کر استعمال کروں گا۔ میں رکشہ چلانے لگا اور اسی طرح دوبارہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے لگا۔ ایک دن میں جتنی بھی کمائی ہوتی میں اللہ کا شکر ادا کرتا، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن میں ہر دن کچھ نہ کچھ کما رہا تھا جو کہ میرے گھر والوں کے کام آ رہا تھا۔ ایک دفعہ میرے رکشے پر ایک عورت سوار ہوئی، باقی سواریاں بھی تھیں، لیکن وہ عورت اکیلی تھی۔ وہ فون کر رہی تھی
किसी को अपनी मजबूरी बता रही थी और मैं उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। वो यही कह रही थी कि बेटी सख्त बीमार है, दवाई के पैसे बिल्कुल नहीं हैं, जबकि डॉक्टर साहब की तरफ से यही हिदायत दी गई है कि दवाई में नागा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना बच्ची की तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान हूँ। जालिम बाप इस बच्ची को छोड़कर जा चुका है और अब मैं अकेली हूँ। लोगों के घरों में काम करती हूँ, इससे घर का राशन भी आता है और दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। ये कहकर वो सिसकियाँ लेने लगी। मुझे औरत पर तरस आ रहा था। हालांकि मैं खुद मुश्किल में था। मैं जानता था कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं भी परेशान था, लेकिन उस औरत के हालात शायद मुझसे भी ज़्यादा खराब थे। वो मुझसे ज़्यादा मजबूर लग रही थी। मेरी भी माँ का इलाज चल रहा था, लेकिन आज मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेकर जा रहा था और उसके बाद मेरी जेब में काफ़ी पैसे मौजूद थे। मजबूरी के आलम में उस औरत को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो जैसे ही मेरे रिक्शे से उतरी, मैंने उसे बुलाया और कहा, बहन, ये मेरी तरफ से 2000 रुपये कबूल कीजिए। यही समझ लीजिए कि एक भाई ने अपनी बहन की मदद की है। उस औरत की आंखों में चमक पैदा हुई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उसके बाद खुशी खुशी वो चली गई। उसके बाद मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। आज पहली बार मुझे इस बात का पता चला था कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अगले दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्राहक मिले जो मेरे रिक्शे पर सवार हुए और कल की निस्बत मुझे दुगना मुनाफा हासिल हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी हैरत में उस वक्त इजाफा हुआ जब चंद दिन बाद मुझे वही औरत दोबारा मिली। हालांकि मैं उसे नहीं पहचानता था, वो पर्दे में थी, लेकिन उस वक्त मैंने उसे पहचाना जब रिक्शे पर सवार होकर वो दोबारा रोने लगी, बिल्कुल वैसी अपनी मजबूरी किसी से बयान कर रही थी। मैं तो यही नहीं जानता था कि वो किसको कॉल कर रही है या नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मैं उसकी बात सुन रहा था। ऐसे मालूम होता था कि वह मुझे ही सुना रही है। और ये औरत का पेशा है जो मुख्तलिफ रिक्शों पर सवार होती है, फिर अपनी मजबूरी बुलंद आवाज़ में बयान करती है। कुछ लोग इस पर तरस खाकर कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन इसका काम था, ये इसका पेशा था जिस पर वो काम कर रही थी। मुझे इस ड्रामे या औरत पर बहुत गुस्सा आया। मैंने रिक्शा साइड पर किया और फ़ौरन उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि उसने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया है। लोग मुझ पर खफा होने लगे कि एक औरत से तुमने मोबाइल क्यों लिया है? मैंने कहा, मैं मोबाइल वापस कर दूंगा, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले ही ये कॉल कर रही थी। वो वाकई कॉल कर रही थी, किसी को अपनी मजबूरी बता रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला वो किसी को कॉल नहीं कर रही थी और महज ड्रामा कर रही थी, झूठ बोल रही थी। कुछ बाकी रिक्शे वाले भी मेरे सामने आए और उन्होंने भी इस बात की गवाही दी कि यही औरत थी जिसकी हम मदद कर चुके हैं, लेकिन ये झूठ बोलती है। ये हर वक्त अपनी कोई ना कोई मजबूरी हमें सुनाती है और फिर रोना शुरू कर देती है। बाद में पता चला कि वो एक पेशेवर औरत है। मोबाइल पर किसी को बेवकूफ़ बनाने के अलावा वो मुख्तलिफ लोगों की जेब भी काटती है। उस दिन मुझे हैरत हुई थी। मैं सोच में नहीं सकता था कि कुछ औरतें इतनी भी मकार हो सकती हैं और झूठ मूठ के आंसू बहाकर रोकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। उस दिन के बाद मैंने काफ़ी मुहतात हो गया था, लेकिन मैं ऐसे लोगों पर हैरान था जिसकी वजह से लोग उनको भी देने से पहले कई बार सोचते थे, जो हकीकत में मुस्तहिक होते हैं कि उनकी मदद की जाए। खैर, इसके बाद मैं काफ़ी मुहतात हो गया और लोगों को पहचानना शुरू कर दिया। इस दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाकई मजबूर होते हैं, मगर अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो लोगों की सादगी का फ़ायदा उठाते हैं और सादालू लोग उनकी चालाकी का शिकार बन जाते हैं। आज मैंने रेहड़ी वाले से पकौड़े लिए। पकौड़े खाकर अखबार के टुकड़े पर मेरी नज़र पड़ी जो मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प थी। एक कंपनी का मालिक जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, उसने अपनी बेटी के लिए अखबार में इश्तहार दिया था। अपनी बेटी की शादी के लिए उसने अखबार में इश्तहार दिया था। आधी खबर तो उसमें पढ़ ली, लेकिन पूरी खबर डिटेल से पढ़ने के लिए मैंने नया अखबार खरीदा। उस बिजनेसमैन ने यह शर्त लिखी थी कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा वो घर दामाद बनकर रहेगा। एक बंगला और गाड़ी भी उसे मिलेगी, बस उसे मेरी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। इश्तहार पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि लड़की ज़हनी मादूर है, लेकिन फिर भी यह खबर पढ़कर मुझे थोड़ा सा शक हो चुका था कि लड़की में कोई न कोई मसला ज़रूर होगा, वरना कोई बाप ऐसे नहीं कहता। खैर, मैंने भी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया। दिखने में तो खूबसूरत था, जवान था, बस ये है कि तालीम की कमी थी और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अपनी हैसियत को अच्छे तरीके से पहचानता था, लेकिन फिर भी मैं बताए गए एड्रेस पर पहुंचा।
مجھ سے پہلے بھی کافی سارے نوجوان ایک ایک کر کے اس کے والد سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خوش نہیں تھے، یا پھر جیسے انہوں نے خود انکار کیا یا لڑکی کے والد نے انہیں ریجیکٹ کیا۔ اس کے بارے میں حقیقت میں نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی اور میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ انہوں نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے لگ رہے تھے، سوٹڈ بوٹڈ تھے، حالانکہ میں تو ایک سادہ سے لباس میں تھا۔ لڑکی کا باپ خود ایک امیدوار کا انٹرویو لے رہا تھا۔ جو لڑکے واپس آ رہے تھے تو ان میں سے میں نے 2-4 لڑکوں سے پوچھا کہ سنائیں پھر کیسا رہا آپ کا انٹرویو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، بھائی جان آپ واپس چلے جائیں، پہلے تو آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ سادہ لباس میں آئے ہیں اور حالت سے تو مزدور ہی لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی واپس جانے میں ہی بہتری ہے، کیونکہ لڑکی کو دیکھ کر آپ ڈر جائیں گے۔ میں اس بات پر حیران ہوا کہ وہ لڑکی ہے یا کوئی بلا جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاؤں گا۔ خیر میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، لیکن ایک لڑکے نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ وہ لڑکی خطرناک حد تک پاگل ہے، اس کو دیکھ کر خوف ہی محسوس ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، بال بکھرے ہوئے اور ایسے ناخن، وہ ہمیں چیر کھائے گی۔ ایسی لڑکی کے ساتھ تو ایک رات بھی گزارنا خطرے سے خالی نہیں، اور کون پاگل ہوگا جو ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارے۔ لگتا یہی ہے کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو کافی علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ اس نے اخبار میں اشتہار دیا تاکہ کوئی شخص دولت کی لالچ میں آ کر اس لڑکی سے شادی کر لے، کیونکہ اس لڑکی کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسی باتیں تھیں جو مجھ سے کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے یہی سوچا کہ دیکھی جائے گی۔ رکشہ چلانے سے بہتر یہی ہے کہ بندہ کسی لڑکی کو سہارا دے دے یا پھر اس کو سنبھالنے میں، قسمت آزمانے میں فیصلہ ضرور کیا۔ اس کے والد کے سامنے، اس کے والد کا نام سیٹھ مہتاب علی تھا۔ عجیب و غریب نظروں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا، میری بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے یہی کہا کہ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، مالی طور پر کافی کمزور ہوں اور یہ سوچ کر آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں کہ میں اسے سہارا دوں گا، جبکہ اس لحاظ سے مجھے بھی سہارا مل جائے گا۔ میری ماں بیمار رہتی ہے، اس کا ٹھیک طریقے سے میں علاج بھی نہیں کر پاتا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی پڑھائی کا بھی مسئلہ ہے، پیسے آنے کی وجہ سے ان کو پڑھاؤں گا۔ مہتاب صاحب مجھ سے کہنے لگے، گویا تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا، سر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مقصد میرا یہی بھی ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود جو باتیں میں نے سنی ہیں لڑکی کے بارے میں، تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہوگا، اور میں زندگی میں ہر چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ اور میری بات سن کر وہ چیخنے لگا، میری بیٹی کو کچھ نہیں، اس کا علاج جاری ہے، بس اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے، اسے ایک اچھے وفادار ساتھی کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی پاگل نہیں ہے، تمہیں دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ تم دل کے سچے ہو، کھڑے انسان ہو، حالانکہ ضرورت مند ہو، لیکن پھر بھی مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا علاج ہوگا، بہن بھائی بھی اچھے اداروں میں پڑھیں گے، بس میری بیٹی کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا نام دانیہ تھا اور ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ہمارا بہت بڑی سادگی سے نکاح ہوا۔ وہ گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، میں کافی خوش تھا، ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا سیٹ اپ کیسا ثابت ہوگا۔ گو کہ میں اس لڑکی کو، جو کہ اب میری بیوی بن چکی تھی، سنبھال پاؤں گا، دانیہ کی خوش رکھ پاؤں گا، جو کہ اس کے باپ کی خواہش تھی۔ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی اور میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک بڑے سے گھر میں وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو حیران ہوا، اس نے لپسٹک سے اپنا سارا چہرہ خراب کیا ہوا تھا، حالانکہ اسے لال جوڑا پہنایا گیا تھا، دلہن کے روپ میں بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ناخن تھے۔ اسے دیکھ کر واقعی خوف آتا تھا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں، کبھی میں نے کسی لڑکی کی اتنی بڑی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، لیکن یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا کہ مرد ہے تو، وہ عورت ہے، تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی، اگر وہ مجھ پر حملہ بھی کرے گی تو میں اس کا حملہ ناکام بنا ڈالوں گا۔ ویسے بھی تو اب میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ وہ مجھے عجیب و غریب اشارے کر رہی تھی، ایسا چاہتی تھی کہ میں کمرے میں داخل نہ ہوں، ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ پہلی بار جب دانیہ کو میں نے دیکھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ لڑکی میں نے پہلے کہیں دیکھی ہے۔ کہاں دیکھی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کے اندر دیوار پر لگی تصویر پر نظر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کی تصویر تھی
جب دانیہ بالکل ٹھیک تھی، میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ جس کالج کینٹین میں کام کرتا تھا، اسی کالج میں یہ پڑھتی تھی۔ اکثر ایک لڑکے کے ساتھ گھومتی تھی۔ اکثر یہ دونوں کینٹین پر آ کر چائے پیتے تھے، وقت گزارتے تھے۔ میں اسے اچھی طرح سے پہچان چکا تھا۔ میں آگے قدم بڑھانے لگا تو وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھری بھی ہے، جو شاید اس نے کہیں کچن سے اٹھائی تھی۔ وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ مجھ پر حملہ کرے گی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا نکاح بھی ہو چکا ہے، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھری لی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں دور ایک صوفے پر بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا، انتظار میں تھا کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بس اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا، جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہو، بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ باپ کا نام آتے ہی وہ غصے سے چلانے لگی، ایسے کہ جیسے اپنے باپ سے نفرت کرتی ہو۔ پھر کمرے میں لگی باپ کی تصویر کو دیوار سے اتارا اور توڑ ڈالا۔ میں اس کے اس ری ایکشن پر حیران ہوا تھا۔ کئی دنوں تک ہماری بات نہ ہوئی، لیکن اب دانیہ نے محسوس کیا کہ میں بے ضرر ہوں اور کسی قسم کا زبردستی اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھ رہا۔ جس پر اس نے کہا کہ تم وہی کینٹین والے ہو۔ میں نے کہا جی، آپ نے ٹھیک پہچانا ہے، اس کینٹین پر کام کرتا تھا جہاں آپ پڑھتی تھی۔ آپ کا ایک دوست بھی تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ۔ دوست کا نام آتے ہی وہ رونے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میری بات غور سے سنو، میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں اور خدا را یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میں پاگل نہیں ہوں، پاگل پن کا ڈرامہ کرتی ہوں۔ میرا باپ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس بات کا مجھے اندازہ ہوا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دوست بن رہا تھا، وہی اپنی بیٹی کو کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنے لگی کہ فی الحال میں کسی قسم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ بس میرے ساتھ زبردستی نہ کرنا، میں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں گی۔ میں نے دانیہ سے یہی کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری مرضی کے بغیر تم پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی بہت انسانیت مجھ میں بھی ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو اور مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ رو کر کہنے لگی، کبھی کبھی باپ کی غلطی کی وجہ سے اس کی اولاد مصیبت میں پھنس جاتی ہے۔ مجھے میری ماں کی غلطی کی سزا مل رہی ہے، میری ماں جس سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حیران ہوا، اس سے پوچھنے لگا، کیا اس کی ماں سے کون سی غلطی ہو گئی؟ کہنے لگی، یہ میرا سگا باپ نہیں ہے، یہ میرا سوتیلا باپ ہے، اور کہانی بہت لمبی ہے۔ سیٹھ مہتاب کی وجہ سے ہنستا بستا گھر برباد ہو چکا ہے۔ سیٹھ مہتاب ایک وقت میں میرے باپ کا ملازم تھا اور اس کا مینیجر تھا۔ میرا والد اسے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ یہ قرض میں مبتلا تھا۔ میرے باپ نے اس کی مدد کی تھی، لیکن یہ میرے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ حسد کی وجہ سے دن رات میرے باپ سے جلتا کٹتا رہتا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ دراصل میرے والد سے بھی غلطی ہوئی اور ماں سے بھی غلطی ہوئی، اور آج اپنے والدین کی غلطی کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے۔ انسان کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ سیٹھ مہتاب نے ایک جسم فروش عورت سے رابطہ کیا اور کسی طرح میرے باپ کے پیچھے لگا دی۔ وہ عورت میرے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، اپنے پیار کے ڈورے ڈالنے لگی۔ اس کو ایسا کرنے کے لیے پیسے بھی دیے گئے تھے سیٹھ مہتاب کی طرف سے، اور یہ ایک پیشہ ور عورت تھی، جبکہ سیٹھ مہتاب خود میری ماں پر نظر رکھتے تھے، دل ہی دل میں اس سے بہت چاہتے تھے۔ اب چاہنے کی وجہ میں بھی نہیں جان سکتی، کیونکہ میری ماں بہت بڑی پراپرٹی کی مالک تھی، ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور میرے نانا نے اپنی ساری جائیداد میری ماں کے حوالے کر دی تھی۔ میرا مرحوم باپ ایک شریف اور غریب انسان تھا۔ میرے نانا کا وفادار تھا، اس کا ملازم تھا، لیکن ان کی شرافت کو دیکھتے ہوئے نانا نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ملازم سے کر دی۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، میرا باپ بہت اچھا تھا، لیکن سیٹھ مہتاب کو اسی بات کا افسوس تھا۔ وہ میرے باپ کی ماضی سے واقف تھے، جانتے تھے کہ میرے باپ کی کچھ حیثیت نہیں تھی، لیکن میری ماں سے شادی کرنے کے بعد ابا اس کی کمپنی کے مالک بن چکے تھے، وہ باس کی حیثیت رکھتے تھے۔ ماں کو بھی اس پر پورا بھروسہ تھا، مگر ابا سے زندگی میں بس وہی غلطی ہوئی تھی کہ ایک خوبصورت عورت جس کا دل کالا تھا، اس کے چنگل میں بری طرح پھنس چکے تھے، چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگے تھے، اور سیٹھ مہتاب اس پر بہت خوش تھا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ اس جسم فروش عورت نے ابا کی ویڈیو بنا لی تھی جب اس سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ ایک دن موقع پا کر اس نے میری ماں کو
अब्बा की वो वीडियो दिखाई जिसमें वो जिस्म फरोश औरत की बाहों में थे। माँ से ये कहा गया कि जिससे आपकी शादी की गई है वो आपके लायक हरगिज़ नहीं है। ये है इसकी हकीकत। माँ से ये बर्दाश्त न हुआ और उसने अब्बा से कुल्ला ले ली। मैंने अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन किस्मत में मेरे बाप की मोहब्बत नहीं थी और मैं बाप से जुदा हो गई। जब अब्बा को पता चला कि वो औरत एक मंसूबा था उसे फंसाने के लिए, उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली और मेरी माँ के नाम पर खत लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, ज़िंदगी में बस एक गलती मुझसे हुई थी, नाकाबिले माफ़ी थी। इद्दत पूरी होते ही सेठ मेहताब ने माँ से शादी कर ली, क्योंकि माँ को उसने अपने जाल में फंसा लिया था। मुझे शुरू से ही ये शख्स नापसंद था, लेकिन मैं खामोश रही, कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मेहताब मुझसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करता था। मेरी माँ ने सारी जायदाद मेरे नाम की और इस बात का सेठ से मेहताब को बहुत बड़ा रंज था। वो यही चाहता था कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम करे, लेकिन माँ ने ऐसा बिल्कुल ना किया। उसे इस बात का खदशा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी दानिया रुल न जाए। इस जालिम शख्स ने मेरी माँ को भी मार डाला और जिस दिन इसने मेरी माँ को मारा था उसकी वीडियो भी एक मुलाजिम के पास मौजूद है। पुलिस सारी हकीकत जानती है, लेकिन वो मेरे वालिद के साथ मिली हुई है, क्योंकि रिश्वत देकर मेरे वालिद ने तमाम पुलिस वालों को खामोश कर दिया है। ये रात सिर्फ मैं जानती हूँ। जिस दिन मेरे मुलाजिम ने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारी माँ की कुदरती मौत नहीं हुई थी, मैंने खिड़की से देख लिया था जब वो तुम्हारी माँ को गला दबा रहा था। मैंने जल्दी से वीडियो बना ली थी, लेकिन ये वीडियो किसी भी पुलिस वाले के सामने ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बाप से मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा करने से खुद मैं मुसीबत में ज़रूर फंस जाऊंगा। तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं बाल बच्चे वाला हूँ। ये शख्स मेरी सारी फैमिली को मरवा देगा। सबूत होने के बावजूद ये शख्स सबके सामने आज़ाद घूम रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है जो कि मेरी माँ का था। सब कुछ मेरे नाम पर है। इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये जायदाद इसके कब्ज़े में आ जाए जो कि मेरी माँ ने मेरे नाम की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं। वसीयत में यही लिखा है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो आधी जायदाद एक इदारे को दी जाएगी और आधी जायदाद के मालिक सेठ मेहताब होंगे। मगर ये लालची शख्स मेरी पूरी जायदाद को हथियाना चाहता है। एक डॉक्टर के ज़रिए मेरे इलाज के बहाने मुझे पागल करने के लिए इसने इंजेक्शन भी लगवाए और डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझे सब बताया और कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का गलत नहीं कर सकता। तुम्हारा सुतेला बाप पैसों की लालच में अंधा हो चुका है, तुम्हें पागल करना चाहता है। मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगा के वो तुम्हें जहनी मजबूर करना चाहता है, क्योंकि तुम्हें दीवाना बनाकर वो तुम्हारी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अगर वो तुझे जान से मार डाले तो आधी जायदाद ट्रस्ट के हवाले हो जाएगी। मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई। चाहते हुए भी अपने सौतेले बाप के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि मजबूर थी। फिर डॉक्टर ने मुझसे यही कहा कि मैं तुम्हें किसी किस्म की दवाई या इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये जालिम बाप अपने मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन तुम्हें एक ड्रामा करना पड़ेगा। जानबूझकर पागलपन के दौरे तुम्हें लगते हैं, ऐसा तुम्हें जाहिर करना पड़ेगा ताकि वो तुम पर मजीद सितम करना छोड़ दे। अब मुझे संभालने के लिए उसने अखबार में इश्तहार दिया। अच्छे अच्छे रिश्तों को उसने खुद रिजेक्ट किया और तुम्हें एक मामूली मुलाजिम समझकर अपने पल्ले बांध लिया, क्योंकि तुमसे उसे किसी किस्म का खतरा नहीं हो सकता। ना तो पढ़ा लिखा था, ना ही मेरी मदद कर सकता था, तो इसे ऐसे ही शख्स की ज़रूरत थी जो बस मेरा ख्याल रख सके, मेरे काम ना आ सके और अदालती कार्रवाई कर रहा है। एक वकील से भी बात की है, मेरी सारी जायदाद अपने हवाले करना चाहता है। मैं दानिया की मदद करना चाहता था, यही मेरा मकसद था। मैंने उससे कहा, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बताओ हम क्या कर सकते हैं। मैंने दानिया से कहा, मैं एक वकील साहब को जानती हूँ, लेकिन मैं उससे रब्ता नहीं कर सकती, ना ही मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। ये मेरी माँ का कातिल है और हमारे पास ठोस सबूत मौजूद है। वो मुलाजिम की गवाही देने के लिए तैयार है और वीडियो भी मौजूद है, लेकिन इसकी जान को खतरा है, उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर किसी तरह आप इस वकील साहब से रब्ता करने में कामयाब हो गए तो वह ज़रूर हमारी मदद करेगा। ये तैयब साहब थे जो कि इसके वालिद साहब के बहुत बड़े दोस्त थे, लेकिन वो बाहर चले गए थे। किसी तरह ये रब्ता ख़त्म हुआ तो बेचारी दानिया मुश्किलात में फंस गई। वो कुछ नहीं जानता था। मैंने तैयब साहब का कॉन्टेक्ट किसी से लिया, उसके पास पहुंचा। वो दानिया के हालात से बिल्कुल नावाकिफ़ था, बस इतना जानता था कि उसके दोस्त ने खुदकुशी की है और बाद में उसकी बेटी के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता था। मगर अब हकीकत जानने के बाद उसने वादा किया कि मैं दानिया बेटी की मदद ज़रूर करूँगा। वो मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है
اور اس لحاظ سے میری بھی بیٹی ہے۔ بڑی رازداری کے ساتھ میں گاؤں روانہ ہوا اور ملازم سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ بھروسہ دلایا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ثبوت اس کے پاس موجود تھے۔ عدالت میں وہ ثبوت پیش کیے گئے۔ اسی دوران دانیہ مسلسل پاگل پن کے بہانے کرتی رہی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ اسے پاگل پن کے بڑے بڑے دورے لگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم لوگ اسے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیٹھ مہتاب کے گرد ہم نے دائرہ کافی تنگ کر لیا تھا۔ عدالت میں ثبوت پیش ہوئے تو اس کو گرفتار کیا گیا، یوسف صاحب کے قتل کے جرم میں، جو کہ دانیہ کے والد تھے۔ قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا دانیہ جیسی لڑکی میری زندگی میں آ جائے گی۔ میں نے اس کا ساتھ دیا مخلص ہو کر۔ مجھے کسی قسم کی لالچ نہیں تھی، لیکن پھر بھی دانیہ نے مجھے دل سے قبول کیا۔ جب میں اسے اپنے ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے حالات پہلے سے کتنے بہتر ہیں۔ ماں کا علاج ہو گیا، اپنے بھائی اور بہن کو تعلیم دلوائی، اور سب سے بڑھ کر دانیہ کا سہارا بنا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک مخلص دوست چاہیے تھا۔ میں اس کا مخلص دوست بن چکا تھا، اور آج بھی دانیہ کہتی ہے کہ مجھے آپ پر فخر ہے۔ مشکل گھڑی میں آپ نے میرا ساتھ دیا اور اس ظالم باپ سے مجھے نجات دلائی۔